استغفار پڑھنا، اس کو اپنے فیڈ میں رکھنا، چاہے چلتے پھرتے پڑھ لو، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو۔ اچھا بہترین استغفار جو بزرگوں نے کیا ان سے جو منسوب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ۔ یہ چھوٹا سا ہے اور یہ ایسا ہے کہ ہر زبان پہ آسانی سے چڑھ جاتا ہے۔ کیا؟ استغفر اللہ۔ یہ چھوٹا سا ہے اور یہ ایسا ہے کہ ہر زبان پہ آسانی سے چڑھ جاتا ہے۔ کیا بتایا؟ استغفار پڑھنا، اس کو اپنے فیڈ میں رکھنا، چاہے چلتے پھرتے پڑھ لو، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو۔ اچھا بہترین استغفار جو بزرگوں نے کیا ان سے جو منسوب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ۔ یہ چھوٹا سا ہے اور یہ ایسا ہے کہ ہر زبان پہ آسانی سے چڑھ جاتا ہے۔ کیا؟ وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ۔ اب آپ اس کو اپنے ورد میں رکھو۔ آپ جو کوئی بھی عمل کر رہے ہوگے نا، اس کی کتنی ہی نیگیٹیوٹی کیوں نہ ہو، اس کے ماتحت کتنے ہی شیاطین کیوں نہ ہو، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ استغفار پڑھنے والا شخص ہر وقت رب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، اور جو رب کی بارگاہ میں حاضر رہے اس کو کون چھو سکتا ہے؟ استغفار پڑھنے والا ہر وقت کس کی بارگاہ میں رہتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے گفتگو کر رہا ہے، اس سے مخاطب ہے، وہ سن رہا ہے اور یہ بول رہا ہے، اس کو سننا پسند ہے۔ اس نے بول تو اپنے محبوب کی زبان سے لیا ہے نا، اب تھوڑی بولے گا وہ، اب تو خالی سنے گا وہ۔ اس نے جو کلام کرنا تھا اپنے محبوب کی صورت میں کر لیا، اب وہ کلام نہیں کرتا۔ اب اس کو سننا پسند ہے، کس کی؟ اپنے بندوں کی۔ اب استغفار ایک ایسا عمل ہے، اب کسی مقصد کے لیے پریشان ہو، آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ فراست ایک ایسی چیز ہے، عقل ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ کے اندر عقل سلیم نہیں آتی، کہ جب تک آپ کی فراست بیدار نہیں ہوتی، آپ کے اندر روحانیت ہی نہیں آئے گی۔ اب انسان کو حاجت کی ضرورت ہے، کسی کو اس کا عمل پورا نہیں ہوتا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ حاجت ہے، میں اس سے کس طرح میں اس کو پوری کر سکتا ہوں، اب وہ اسم دیکھے کہ جیسے اللہم یا قاضی کیا مطلب ہے؟ کون؟ اللہم یا قاضی الحاجات وبحمدہ استغفر اللہ، یہ لفظ اس میں لگا دے۔ کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ کسی بھی حاجت کے لیے آپ اللہم یا قاضی الحاجات وبحمدہ استغفر اللہ۔ آپ بیمار ہیں، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، اللہم یا شافی وبحمدہ استغفر اللہ، یعنی کہ آپ سلنڈر ہو گئے۔ اب جب بندہ کوئی گر جاتا ہے، سلنڈر ہو جاتا ہے، تو کون اٹھاتا ہے پھر اس کو؟ کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اب تم پریشان ہو، تمہارے کوئی اسباب نہیں بن رہے، کوئی سبب نہیں بن رہا، تم قرض دار ہو گئے ہو، کوئی سبیل نہیں ہے رستہ کہ قرض کی ادائیگی کہیں سے ہو، آپ اللہم یا مسبب وبحمدہ استغفر اللہ، یہ ختم خواجہ خواجگان کے اسم کہلاتے ہیں۔
یہ سمجھ لو کہ یہ ایک راز ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے، لیکن ہم اس کو وبحمدہ استغفر اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں نا، تو یہ اسم بھی مکمل ہو جاتا ہے اور ہماری حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے ایک ذکر ادھورا اور ایک ذکر، یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کو کسی بھی ذکر کے ساتھ لگا دیا جائے وہ ذکر کو مکمل کر دیتا ہے۔ اب وباؤں کے لیے، بلاؤں کے لیے اللہم یا دافع وبحمدہ استغفر اللہ، اللہم یا دافع البلیات وبحمدہ استغفر اللہ۔ اب یہ نہیں کہ کتنا پڑھوں، جتنا آسانی ہو اتنا پڑھ لو، کیونکہ جب اگر کسی کو گفتگو کا موقع ملتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے اس کی گفتگو طویل ہو، اس سے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ ادھر ادھر کی بھی باتیں کرنے لگتا ہے کہ بس میرا ان سے کنسنٹریشن بنا رہے، یہ مجھ سے مخاطب رہے، میں ان سے باتیں کرتا رہوں۔ تو اس میں کیا ہے، بندہ کیا بولے گا، کتنی 10 دفعہ بات کر کے واپس آ جاؤں؟ بندہ وہاں پہنچتا ہی نصیبوں سے ہے۔ میں نے تو آپ کو ایک ایسی سواری دے دی، ایک ایسا رستہ دے دیا کہ جس کو تھام کر تم بارگاہ الہی میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفار۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو، یعنی کہ اپنے سوار کو کبھی وہ گرنے نہیں دیتا، چونکہ اس کا کام ہی گرتوں کو اٹھانا ہے، اور جس کا کام ہی گرتوں کو اٹھانا ہو وہ کیسے گرنے دے گا؟ استغفار ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اب تم ان نیتوں سے استغفار کرنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن تم اس ترتیب سے پڑھنا، پھر تم خود دیکھنا۔ اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، ہم نے اپنے ظاہری جسم کو تو دیکھا ہے، اس جسم کو جو قائم رکھنے والی قوت ہے نا، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، اس لیے مجھ سے غافل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا جسم ظاہری یہی سب کچھ ہے، جبکہ اس کے اندر 5 تہ ہیں کہ جس نے اس ظاہری جسم کو برقرار رکھا ہوا ہے، اس ظاہری جسم کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی تہ کیا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر وہ ہے کیمیاوی جسم۔ سب سے پہلی تہ کیا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر وہ ہے کیمیاوی جسم، یعنی کہ کیمیکلز کے ریئیکشن، کیمیکل کے ایکشن۔ ہمارے جسم کے اندر کیمیکل بنتے ہیں تو ہمارا جسم بنتا ہے نا، ہمارے جسم کے اعضاء بنیں گے نا۔ کیمیکل میں ڈس بیلنسنگ ہوگی تو ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہوں گی، اور کیمیکل ایک بیلنس میں رہے گا، ہم بالکل فٹ فاٹ نارمل صحت مند تندرست رہیں گے۔ کسی کا سیروٹونین اگر کم ہو جائے گا، کسی کا ڈوپامائن کم ہو جائے گا، کسی کا انڈروفائن کم ہو جائے گا، یہ کیمیکل ہی ہے نا جو ہمارے جسم کو ترتیب دیتا ہے، بناتا ہے۔ اگر کوئی کھڈا ہو جاتا ہے، کوئی زخم ہو جاتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو دوائیں لگا رہے ہیں وہ بھر رہا ہوتا ہے، وہ تو دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو زخم جو بھر رہا ہوتا ہے نا، وہ کیمیکل کے جو بیلنسنگ سسٹم ہے نا، وہ وہاں سے چل رہا ہوتا ہے اصل کام۔
لیکن اس کے اوپر جو دوا لگائی جاتی ہے نا وہ صرف اور صرف اس کی طبیعت کے موافق لگائی جاتی ہے، اس کے مزاج کے مطابق لگائی جاتی ہے۔ اچھا اس کے مزاج کے مطابق دوا نہ ہو تو وہی دوا ریئیکشن کیوں ریئیکشن کر جاتی ہے؟ مزاج نہیں مل رہا اس کا۔ تو اس کا مطلب ہے اصل کام کیا کر رہا ہے؟ وہی کیمیکل کے بیلنسنگ جو ہے، جس کو ہم کیمیائی اجسام کہتے ہیں، کیمیائی جسم کہتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے ایک طے اور ہے کہ جو پورے جسم کو نئے سرے سے بناتی ہے، وہ کیا ہے؟ نیورونز۔ کیا ہے؟ نیورونز کے جو کنیکشن ہوتے ہیں، نیورون سے ہی آپ کے جسم میں کیمیکل بنتا ہے نا۔ کیمیکل کیسے بنے گا؟ نیورونز کے کنیکشن سے بنے گا نا، اس کی بائنڈنگ سے بنے گا نا۔ اب نیورون کے پیچھے بھی ایک طے ہے، وہ معلوم کیا ہے؟ وہ آپ کی سوچ ہے، وہ آپ کا گمان ہے، وہ آپ کا دماغ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے جسم کو خود ہیل کر رہے ہیں۔ آپ اپنے چھری سے اپنے جسم پہ کٹ لگائیں، خون نکل جائے، اب بغیر کوئی ٹریٹمنٹ کرے، بغیر کوئی پٹی باندھے آپ اپنے خون کو روک سکتے ہو؟ آپ کا جسم کہتا ہے کہ یہ عمل نہیں ہو سکتا، لیکن جس نے اس کو پوری ترتیب دینا ہے، یعنی کہ آپ کا دماغ، وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ کیسے؟ جو سوچ ہے نا آپ کی، مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان کی سوچ سب کچھ ہے، باقی ہڈی اور گوشت ہے اس جسم میں۔ انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ باقی کیا ہے؟ ہڈی اور گوشت۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو سوچ ہے، یہ دو طرح کی ہے۔ ایک وہ جو تم شعوری طور پر اپنے سامنے دیکھتے ہو، ایک وہ جو لاشعوری طور پر تمہارے رب کی طرف سے آتی ہے۔ شعوری طور پہ تو جو ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم اس کو گمان کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کاذب بھی ہو سکتی ہے، وہ صادق بھی ہو سکتی ہے، وہ زندیق بھی ہو سکتی ہے، وہ صادق بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو لاشعور میں سے آ رہی ہے، اچھا لاشعوری کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے دماغ کے اوپری حصے سے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں ام الدماغ ہے، جس کو کنیکشن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کو خفی الاخفا کا مقام دیا گیا ہے، کہ اگر ہم لطائف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب انسان جیسا گمان رکھتا ہے، جیسا سوچتا ہے، کوئی بھی عمل کرتے وقت انسان کے دماغ کے اندر جو خیالات رہتے ہیں، جو وسوسے رہتے ہیں، جو گمان رہتا ہے، اس کی روحانیت جب حاضر ہوتی ہے نا، وہ بالکل اسی کے برعکس ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ کی روحانیت کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ تو پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ بھائی کریٹو تو اللہ کی ذات ہے نا، تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے نا، آپ کہتے تھے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں اللہ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا نا کہ میں نے حضور سے اس علم کو سیکھا ہے کہ اگر میں لوگوں کے اندر وہ ظاہر کر دوں تو لوگ سر قلم کر دیں. نہیں سمجھ آتا نا معاملہ یہ. لیکن ہر بندہ اپنی بساط، اپنی عقل اور اپنی شیخ کی توجہ سے اتنا ہی سیکھتا ہے جس کو عطا کیا جاتا ہے. کیونکہ اس سے زیادہ بھی اگر سمجھ لیا جائے نا تو گمراہی ہے. ظاہری اعتبار سے، کیونکہ اگر ہم ظاہری اعتبار سے شریعت کی حدودوں کو کراس کریں گے تو ہم پر سزا اور جزا ہے. لیکن جو لوگ اس سے آگے نکل جاتے ہیں ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں، اور جن کی زبانیں بند نہیں ہوتی پھر وہ منصور جیسے کہلاتے ہیں. انسان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. ہم لوگوں کو نا دراصل پکا پکایا حلوہ مل رہا ہے. روحانیت کسی موکلان کو حاضر کرنے کا نام نہیں ہے. روحانیت کسی جنات کو حاضر کرنے کا نام نہیں ہے. روحانیت کسی کے جادو کے اتارے کا نام نہیں ہے. روحانیت کسی شیطان کو جلانے کا نام نہیں ہے. یہ روحانیت ہے ہی نہیں. یہ تو سارے شغل ہیں. شغل سمجھتے ہیں نا؟ یہ تو سارے شغل ہیں. شغل یعنی کھیل. اصل یہ روحانیت نہیں ہے. یہ تو ایک ایسا ہے کہ جیسے آپ ایک گھنے جنگل میں جا رہے ہو، اگر کوئی سامنے سے شیر آ جاتا ہے تو آپ اپنا دفاع کیسے کرو گے؟ آپ کو اپنا دفاع کرنا آتا ہوگا تو آپ کرو گے، ورنہ آپ ہلاک ہو جاؤ گے. یہ تو بس اتنا ہے. یہ صرف آپ کو آپ کا دفاع کرنا سکھاتا ہے، جانتا ہے. اور کبھی کبھی روحانیت آپ کو ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ اپنا دفاع جانتے ہوئے بھی بھول جاتے ہو. آج سے 1 سال پہلے، مجھے 1 سال ہی ہوا ہوگا میں خالد کی سلسلہ شروع کیے ہوئے ابھی یوٹیوب کے اوپر. اس سے پہلے آپ یقین کرو گے لوگوں کو میاں حضور نے پیش پتہ ہے کیا کر کے کیا ہوا تھا کہ یہ ایک عامل ہے. کیا ہے؟ عملیات کی دنیا، عملیات کی دنیا، عملیات کی دنیا. چلنے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں نے ان کو دنیا کے سامنے یہ پیش کیا ہوا تھا کہ وہ عامل ہیں، کیونکہ انہوں نے میاں کو اس نظر سے دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو اس جیسا پیش کیا. کیا بھائی؟ جو بندہ جیسے دیکھے گا وہ ویسے ہی پیش کرے گا نا دنیا کے آگے. ان کی جتنی عقل تھی انہوں نے اس عقل کے مطابق ان کو پیش کیا. لیکن اصل یہ بات نہیں تھی. میاں حضور تو کسی عام آدمی کو ٹھوکر مار دیتے تو وہ عامل بن جاتا. اصل کیا مقام ہوتا، کیا ان کی منزل تھی؟ میری باتوں میں، میری ویڈیوز کے اندر میاں کی زندگی کی تفسیر ہے. ورنہ میری تربیت کس نے کی ہے؟
میں تو پریکٹیکل بیان کرتا ہوں نا. میرا کوئی بھی بتایا ہوا سبق, میرے کوئی بھی بتائی ہوئی باتیں یا میرا کوئی بھی بتایا ہوا معاملات کسی کتابوں میں ملتے ہیں تمہیں؟ کبھی بھی نہیں ملیں گے. جب میری نیورونز پہ جو ویڈیوز آئی تھی, جو کیمیکلس پہ ویڈیو جب میں نے اپلوڈ کی تھی نا, آپ یقین کرو گے یو ایس اے کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے مجھ سے کانٹیکٹ کر کے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے جو بھی بتایا نا, ہم نے ہو بہو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ انسان اپنی دنیا کا خود خدا ہے. اب یہ مجھ سے کون کہہ رہا ہے؟ یو ایس اے کا ڈاکٹر, اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کی ویڈیوز کو سنا اور جب میں نے اس کو پورا اس کا جائزہ لیا, جب میں نے اس کی پوری ایک ترتیب دیکھی, تو کہہ رہا ہے پھر مجھے یقین ہوا کہ انسان کیسے ہو سکتا ہے. خدا سے مطلب کیا ہے؟ جبکہ خدا ایک لفظ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو رب الارباب کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ رب ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو رب الارباب کیوں کہا گیا ہے؟ کہ یعنی کہ جو ربوں کی جمع ہے. جن رب کا ذکر اس نے کیا وہ کون ہے پھر؟ وہ یہ تھوڑی تھے فرعون اور نمرود, یہ تھوڑی تھے. آئی سمجھ میں بات؟ بھائی تو دنیاوی خدا تھے نا کہ جنہوں نے دعوے کیے تھے. یہ رب تھوڑی تھے, یہ تو ملاؤن تھے دنیاوی کہ جنہوں نے دعوے کیے تھے اور جو اپنے انجام کو پہنچے. پھر تم کیوں پڑھ رہے ہو کہ اللہم یا رب الارباب؟ انسان کی ترتیب دیکھی ہے تم نے پوری؟ انسان کی ایک ترتیب تو بالکل ظاہری ہے کہ اس نے آگ, مٹی اور تمام پروسیس سے اس کو گزارا, لیکن اس نے جب نطفہ قرار پایا ماں کے پیٹ میں, اس کے رحم میں, تو سب سے پہلے وہ کیا تھا؟ نطفہ, یعنی کہ ایک لکوڈ. جب وہ لکوڈ سے ملا تو اس میں ایک جان پیدا ہوئی, روح نہیں, ایک جان, یعنی کہ ایک تحریک پیدا ہوئی. اور وہ کتنے دن رہی؟ 40 دن تک. 40 دن کے بعد وہ مضغہ بنی, یعنی کہ گوشت کا لوتھڑا بنا. اس کے بعد وہ علقہ کے پروسیس سے گزرا, یعنی کہ 120 دن وہ رحم میں ایک سسٹم کے تحت چلا. اس میں روح نہیں تھی لیکن وہ جاندار تھا. جب وہ 120 دن کا پورا ہوا تو اس کے اندر پھر روح پھونکی گئی, روح منتقل کی گئی. پھر اس کے بعد جو جو وقت بڑھتا گیا اس کی گروتھ ہوتی گئی. یہ انسان کی پیدائش کا مرحلہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا, ابھی تک اس میں روح حقیقی نہیں آئی ہے, ابھی اس کے اندر روح جاری موجود ہے خالی. اگر بچہ ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ کرتے ہو آپ لوگ؟ نہیں ہوتی نا. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کے اندر روح حقیقی اب تک موجود نہیں تھی کہ جس پہ سلامتی ہے. نماز جنازہ بیسیکلی سلامتی ہے نا,
اب انسان 2 دفعہ مرا ہے، 2 دفعہ مرے گا، اور دونوں دفعہ بیدار ہوا ہے۔ سب سے پہلی موت انسان کی کیا تھی؟ سب سے پہلی موت ہماری ہو چکی ہے۔ ہماری انسان کی سب سے پہلی موت ہو چکی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ کہ جب اس نے الستم بربکم کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت تمام روحوں کو بنایا اور اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا، تمام روحیں موجود تھی، تو کہا کالو بلا۔ اس کے بعد پھر ان روحوں کو سلا دیا گیا، یعنی کہ ان کو موت دے دی گئی۔ یہ انسان کی پہلی موت ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ انسان کو پہلی موت واقع ہو گئی، یعنی کہ پیدائش ہماری روح جو ابتدا میں سے تھی، جب زمین کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ہماری تخلیق ہوئی اور اس کو موت ہو گئی، اور دوسری پیدائش ہماری اس مادی دنیا میں ہوئی، اس ظاہری دنیا میں ہوئی، جو ہم نے آنکھ کھولی، اور پھر ہماری اس میں